بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ نے ہمیشہ ایمانداری اور انصاف سے کاروبار کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ کاروبار کیا ہے؟ سچ بولنا، تول میں کمی نہ کرنا، وعدہ کی پابندی، یہ سب آپ کی تجارتی اصول تھے۔ کاروبار میں برکت کا راز کیا ہے؟ دیانت، سچائی اور عدل کو کاروبار کا بنیادی اصول بنائیں۔ تو معزز سامعین اکرام، کاروبار کے لیے آج میں آپ کو ایک اہم وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ تو کاروبار کرنے سے صدقہ کو معمول بنائیں، کیونکہ صدقہ برکت لاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک ناموں کا ورد کریں، جیسے یا رزاق یا وہاب۔ تو معزز سامعین اکرام، یا رزاق یا وہاب یہ کاروبار میں برکت دلاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کو اپنائیں، کیونکہ سنت کے مطابق تجارت میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، تو چلتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاروبار میں کس طرح برکت ہوتی ہے۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی اور کاروباری اصولوں سے کیا رہنمائی حاصل ہوتی ہے، تاکہ ہماری موجودہ دور کے کاروبار میں روحانیت اور برکت شامل ہو سکے۔ تو معزز سامعین اکرام، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کاروبار صرف دنیا کمانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے مال کو نیکی، سچائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرتی تھی۔ تو معزز سامعین اکرام، اپنے کاروبار کی نیت کو صاف منافع تک محدود نہ رکھیں۔ نیت کریں حلال رزق کمانے کا، نیت کریں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی، نیت کریں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا۔ تو اعتماد اور خوش اخلاقی سے حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو کاروبار تھا، اس کے طرف چلتے ہیں کہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاروبار میں کس طرح فائدہ ہوا کرتا تھا، کس طرح نفع، کس طرح برکت ہوا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کیا جب انہیں تجارت کے لیے بھیجا، آپ نے ان کی دیانت، حسن اخلاق و معاملہ فہمی کو دیکھا اور بہت متاثر ہوئے۔ اپنے گاہک، ملازمین اور شراکت داروں سے بھروسے کا رشتہ قائم کریں۔ بد خلقی، جھوٹ یا دھوکہ تجارت کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، جب بھی کاروبار کریں تو سچائی سے کاروبار کریں، تو انشاءاللہ برکت حاصل ہوگی۔ کاروبار کرنے سے اس کی کفالت و سخاوت کریں۔ حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی خدمت میں پیش کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال میں ایسی برکت دی کہ قیامت ان کا ذکر خیر باقی رہا۔ تو معزز سامعین اکرام، جتنا زیادہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، یعنی رزق میں برکت حاصل ہوگی۔ زکوٰۃ اور صدقات کو وقت پر ادا کریں، کیونکہ یہ فرض ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، کاروبار میں محنت اور حکمت کیا ہے؟ آپ کا کاروبار بہت وسیع تھا، شام و یمن تک آپ کا مال جاتا تھا۔ آپ نے محنت، منصوبہ بندی اور دیانتداری کو اپنا اصول بنا لیا۔ کاروبار میں سستی اور لاپرواہی نہ برتی، حکمت عملی، منصوبہ بندی اور جائز مارکیٹ ریسرچ کو نظر انداز نہ کریں۔ روحانی پہلو کو مضبوط رکھنے کے لیے صبح و شام کے اذکار ضرور کریں۔ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا اور درود شریف کثرت سے پڑھنا بہت مفید ہوتا ہے۔
کاروبار کے برکت حاصل کرنے کے لیے نماز کی پابندی کریں، نماز سے کوئی بڑی برکت نہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ کہیں تو میں کاروبار میں کامیابی کے اسلامی اصول پر ایک مختصر آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں۔ تو معزز سامعین اکرام، یہاں میں کاروبار کے برکت اور دیانت داری کے ایک عظیم واقعے کا ذکر کرتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوانی کے زمانے سے ہے۔ یہ واقعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ علیہ السلام کے پہلی تجارت سے متعلق، اور یہ آج کے ہر مسلمان تاجر کے لیے رہنمائی کا خزانہ ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی تجارت، سفر اور دیانت داری حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی ایک نہایت معزز اور کامیاب تاجر تھی۔ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچائی، دیانت اور حسن اخلاق کے بارے میں سنا تو آپ کو اپنا مال تجارت کے لیے شام بھیجنے کا فیصلہ کیا، ساتھ میں میسر نامی غلام کو بھی بھیجا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاملات کو دیکھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت سے واپس آئے تو نفع پہلے سے کہیں زیادہ تھا۔ آپ نے راستے بھر میں نہایت دیانت داری، نرمی، خوش اخلاقی اور عدل و انصاف کے ساتھ لین دین کی۔ میسرہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ یہ نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت باوقار، دیانت دار اور خدا ترس ہے۔ حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس دیانت داری اور اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی پیشکش کی، اور یہی نکاح اسلامی تاریخ کا پہلا اور بابرکت رشتہ بنا۔ تو معزز سامعین اکرام، کاروبار میں دیانت داری ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب اسی دیانت داری کے بنا پر ملا۔ تو معزز سامعین اکرام، اخلاق حسن تجارت میں نرم مزاجی، مسکراہٹ اور شفاف لین دین گاہک کو لوٹاتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، معاملات میں شفافیت جھوٹ، ملاوٹ یا دھوکہ دیر پا برکت نہیں لاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل برکت کا ذریعہ بنا۔ تو معزز سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے زندگیوں میں تجارت، برکت، دیانت اور سے متعلق کئی ایسی واقعات موجود ہیں جو نہ صرف روحانی بلکہ عملی بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور اہم اور اس سے حاصل ہونے والے 5 عملی اصول پیش کیے جا رہے ہیں۔ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بازار کی نگرانی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو وہ مدینہ کے بازار کا ذاتی طور پر معائنہ کرتے تھے۔ وہ دیکھتے کہ تاجر درست تول رہے ہیں یا نہیں، جھوٹ تو نہیں بولتے، ملاوٹ تو نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو بازار میں تجارت کر رہا تھا مگر دینی تعلیم سے ناواقف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص ہمارے مارکیٹ میں کاروبار کرے اور دین کا فہم نہ رکھتا ہو، ہم اس کو یہاں تجارت کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو معزز سامعین اکرام، کاروبار کرنے کے لیے، کاروبار میں برکت حاصل کرنے کے لیے علم، دین، تجارت ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ صرف منافع کمانا کافی نہیں، حلال و حرام کی تمیز ضروری ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، کاروبار معاملات کا خود جائزہ لیں۔ دن کے اختتام پر اپنے آپ سے سوال کریں، کیا آج میں نے جھوٹ تو نہیں بولا؟ کیا کسی کا حق تو نہیں مارا؟ کیا میں نے وقت پر نماز پڑھی؟ رب سے تعلق جوڑنے کا اصول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
تاجر صرف پیسہ نہیں کماتے تھے بلکہ وہ رب کی رضا بھی کماتے تھے۔ وہ کاروبار میں ذکر الہی، نماز کی پابندی اور صدقہ کو اہم سمجھتے تھے۔ اگر آپ روزانہ اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ کاروبار میں رزق حلال، برکت اور سکون نصیب ہوگا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ مجھے اپنے حلال رزق سے کفایت دے اور اپنے فضل سے غیروں سے بے نیاز کر دے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ان واقعات اور وظائف کے متعلق خوبصورت انداز میں اور رہنمائی دے سکتا ہوں۔ تو معزز سامعین کرام، کاروبار میں برکت حاصل کرنے کے لیے یا رزاق یا وہاب، یا رزاق یا وہاب کا ورد کرتے رہیں اور اس کے ساتھ صدقہ دیتے رہیں، خیرات کرتے رہیں، چاہے ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو معزز سامعین کرام، درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو معزز سامعین کرام، یا رزاق یا وہاب کا ورد کم سے کم یا رزاق یا وہاب، یا رزاق یا وہاب کم سے کم صبح اور شام ایک تسبیح ضرور پڑھ لیا کریں۔ تو معزز سامعین کرام، آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔